مومنین کرام، علامہ صاحب کے بعد ذاکر علیہ ویسی مشتاق حسین شاہ صاحب اور ذاکر علیہ ویسی ریاض صاحب تو خطاب فرمائیں گے. ولی عصر غلام تر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صلوات بابا بلند. درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. اپنی خواہش سے معلوم میں کیا پڑھتا، لیکن عزیز نجم اور چند دیگر مومنین کی خواہش اور فرمائش کے پیش نظر یہ آیت تلاوت کرنا پڑی ہے مجھے. ابھی سبھی لوگ سمجھ جائیں گے کہ کس چیز کی خواہش ہے اور میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں. خدائے بزرگ و برتر نے بہت تھوڑے مقامات ایسے ہیں قرآن میں جہاں اس نے زبان بے زبانی سے احسان کے لہجے میں گفتگو کی ہے. ان میں ایک موقع یہی ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. فرمایا یقیناً اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ اس نے ان میں رسول مبعوث کیا انہی جیسا. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ مجھے آپ کے نعرے سے تو پھر سن لیجئے، بلکہ لکھیے صحیفہ دل پر. جتنی جلدی یہ ترجمہ حفظ ہوگا اس کا در مطلب آسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ احسان ہے اللہ کا مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اللہ نے رسول مبعوث کیا. ایسا ویسا نہیں، من انفسہم، انہی کے نفوس میں سے، انہی جیسا. آخری بندے تک، بلکہ باہر بھی جمع غفیر ہے سامعین کا، بلکہ جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے تمام شیعہ سنی دوست اپنے اپنے صحیفہ دل پہ نقش کریں کہ غضنفر کہنے کیا لگا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، روایت کا سہارا نہیں لیا. پھر سن لو. لقد من اللہ، یقیناً منت ہے، احسان ہے اللہ کی طرف سے. کس پر؟ لوگوں پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، علی المؤمنین، مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے مومنین میں رسول مبعوث کیا انہی جیسا. میں پوری جائیداد لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. کائنات عالم کے ہر دعوے دار علم کو میرا چیلنج، دنیا کی کتابیں جمع کرو. کیا اعلان رسالت سے پہلے کوئی کلمہ گو تھا؟ اللہ غور فرمائیں. ماشاء اللہ. ہاں بہرحال چہروں کا تبسم بتاتا ہے کہ پورا مجمع میری بات سمجھ چکا ہے. زوال بھائی، مسلمان تو ہوں گے جب رسول کہے گا کہ میں رسول ہوں، اور اللہ بعثت کی بات کر رہا ہے اور احسان لگا رہا ہے مومنین پر. نہیں یہ 73 فرقے کے مولوی مل کر قرآن سے یہ آیت نکال دو، ورنہ ماننا پڑے گا کہ اعلان رسالت سے بھی پہلے مومنین تھے.
گھبراہٹ تو نہیں بھی بابا؟ ہاں یعنی ریاض شاہ جی یہ طے ہے لقد من اللہ علی المومنین. اب جیسا کہ نجم کہے کہ میں نے سامعین کو غضنفر سنوایا، اگر سامعین کا وجود ہی نہ ہو تو اعلان عبس، حجرے کی سرگوشی نہیں لاہور والو، میدان کی بات ہے، منبر کی گرج ہے، سپیکر کا ڈنکا ہے، مخالف مخالف، بیگانے جگانے، دوست دشمن، موحد منکر، اپنے پرائے، عالم جاہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غضنفر چیلنج کرنے لگا ہے. آیت جب کہہ رہی ہے علی المومنین، مومنین پر احسان، مومن پر نہیں، مومنین پر نہیں، مومنین، مومنین صیغہ جمع ہے، جمع کم از کم 3 پہ بولا جاتا ہے تو مانا جائے گا ابھی رسول نے کہا نہیں کہ میں رسول ہوں، کم از کم 3 مومن ہیں. بس مجھے محنت کا پھل مل گیا، میری تھکن اتر گئی، جو پیغام نجم میں نے تمہارے مجمع کو دینا تھا وہ وصول ہو گیا. اب جتنے لمحے میں نے پڑھنا ہے وہ نافلہ ہے. ہاں فرائض کے بعد نوافل ہوتے ہیں نا، تو فریضہ ادا ہو گیا، اب نافلہ. تو کم از کم 3 مومن. کوٹ عبد المالک کے اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کا حوزہ علمیہ شیعہ مکتب فکر، اور اسی ممبر سے لے کر جامع الازہر قاہرہ اہل سنت کے مکتب فکر تک ضمانت لے کے غضنفر کہنے لگا ہے لا تاریخ آدمیت کو کھنگال کے اعلان نبی سے پہلے کے 3 مومن. اور جب تمہاری تحقیق اندھی ہو جائے، جب علم کی بینائی چھن جائے، جب کتابوں سے گرد اڑ کر اعتراف شکست کی تحریر بن کے تمہارے چہروں پہ جم جائے، تو پھر شیعہ ممبر پہ آنا، میں تمہیں 3 مومن دکھاؤں گا، ایک ابو طالب، ایک علی، ایک خدیجہ. یہ 3 میں نے بتائے، 2 باپ بیٹا. اور ایک ساس داماد کا رشتہ. تم بتاؤ. نہیں میری طرف سے ہر بندہ کوشش کرتا ہے جعفر کہ دشمن کو گھیر کے مارے. میں مخالف کو میدان بھی اس کی مرضی کا دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں بھاگ کے دکھا. میری فراخ دلی ہے، کوئی جھوٹے بنا کے لاؤ. ہاں اپنے ضمیر کے مفتی پہ فیصلہ چھوڑ دو، کوئی ایسے ہی گھڑ لو کہ یہ پہلے مومن تھے، اور جب تک دوسرے نہ بنا سکو کم از کم تب تک تو ان 3 مومنین پر گزارا کرو. یعنی اب میں ترجمہ یوں کروں گا لاہور والوں، اللہ کہہ رہا ہے میرا احسان ہے ابو طالب پر، میرا احسان ہے علی ابن ابی طالب پر، میرا احسان ہے خدیجۃ الکبریٰ پر کہ میں نے ان جیسا رسول مبعوث کیا. خبردار آئندہ مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر یہ بکواس نہ کرنا کہ میں محمد جیسا. ابو طالب کہہ سکتا ہے میں محمد جیسا، علی کہہ سکتا ہے میں محمد جیسا، خدیجہ کہہ سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر والے ناراض تو نہیں ہیں بابا؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ کیوں جعفری؟ ابو طالب کو حق ہے وہ کہے میں نبی جیسا، علی کو حق ہے وہ کہے میں محمد جیسا، خدیجہ کو حق ہے وہ کہہ سکتی ہے میں محمد جیسی. جن کو حق ہے جب ان کے پاس جاتا ہوں علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد. مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ کیوں عقل ایسا ہے یا نہیں؟ علی کہتے ہیں میں محمد کا عبد ہوں. جس کو حق ہے کہنے کا وہ کہتا ہے میں محمد کا بندہ ہوں. بندے کا بچہ بن، تجھے کیا حق ہے تو کہے میں اسی جیسا ہوں؟ سمجھ گئے ہوگے سارے کہ نجم شاہ نے مجھے کیا پڑھنے کے لکھا. اور زوار بھائی یہ حقیقت ہے، میں ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کروں گا، مجھے شرم آتی ہے ابو طالب سے. ہاں شرم، میں نادم ہو جاتا ہوں
میں کل ایمان کے باپ کا ایمان ثابت کروں گا؟ میں بسم اللہ، جیتا رہو، زندہ رہو، سلامت، مولا تمہارا ذوق محبت قائم اور دائم رکھے۔ میں تو ابو طالب کے فضائل پڑھوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، اور اگر دو چار جملے سن سکو، ورنہ میں نے پیغام تو پہنچا ہی لیا ہے، کہو تو چلا جاؤں۔ جی ماشاءاللہ، مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے، اور خیر یقیناً قبول ہے، کیونکہ جس کی قبول نہ ہو اسے آنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ الباس فیہم رسول من انفسہم، یہ تین ہیں رسول جیسے۔ اور ہاں آگے یہ بتاتا چلوں، اور جتنے خطبہ بیٹھے ہو میرے دائیں بائیں، لکھ لو اپنے اپنے صحائف قلوب پر، ہر صاحب وجود کے وجود کی تین جہتیں ہوتی ہیں، چیونٹی سے لے کر اللہ تک۔ جی بابا، اللہ کا بھی وجود ہے، جسم نہیں وجود ہے، اسی لیے تو اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ ہاں، ہر صاحب وجود کی تین جہتیں، اس کے افعال ہوتے ہیں، کچھ کام کرتا ہے وہ، کچھ اس کی صفات ہوتی ہیں، اور ایک اس کی ذات ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی میں یہاں آل محمد کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، یہ میرے افعال میں سے ہے، خطابت میری صفت ہے، انسانیت میری ذات ہے، ذات کہتے ہیں حقیقت کو۔ اور آؤ قیامت تک تحقیق کر لو، جب بارواں آئے گا اس کے سامنے گواہی دلوا دوں گا کہ اس کے در کے سگ نے صحیح کہا تھا۔ افعال، صفات، ذات، رسول بھیجا ان کے اپنے نفوس میں سے، ان جیسا ہے رسول۔ کیا مطلب؟ خدیجہ رسول کے افعال کی مظہر، ابو طالب رسول کی صفات کا مظہر، اور علی نبی کی ذات کا مظہر۔ سر اٹھاؤ، یہ ٹوٹے پھوٹے نعرے میں نے تمہیں معاف کیے۔ ہاں میری جانب دیکھنا، میری جانب دیکھو، میں ریاض شاہ جی کا آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ مزمل۔ کون سا سورہ؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ جو بات میری اپنی ہو دیوار پہ دے مارنا، میں تو توق کی گردن میں وہ ڈالتا ہوں کہ کفر ایمان کی سرحد پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں تیسرا راستہ ہی نہیں ہے کوئی، یا ایمان ہے یا کفر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں مشرق و مغرب کا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے محمد بس مجھے وکیل کرنا۔ نہیں، حالانکہ میں بڑی دیر سے آیا ہوا ہوں، اب یہ غصہ نجم شاہ پہ اتارنا، اس نے مجھے دیر سے پڑھایا تمہیں تھکا کر، چونکہ تھکے ہوئے ہو اس لیے اکثریت کے سروں سے بات گزرتی چلی گئی۔ لا الہ الا ہوا زوار فاتخذہ وکیلا، اللہ کہتا ہے مجھے وکیل کر۔ یہ غضنفر سے تو نہیں کہہ رہا کہ نافرمانی کا اندیشہ بھی ہو۔ کیا نبی اس کی حکم عدولی کر سکتا ہے؟ بولو نہیں، جب تک سارے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دو گے میں ساری رات پوچھتا رہوں گا۔ کر سکتا ہے اس کی حکم عدولی؟ اگر نہیں کر سکتا سر اٹھاؤ۔ اللہ کی طرف سے پابندی ہے محمد پر کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ کر۔ پانچویں کی دینیات سے لے کر سیرت ابن ہشام تک کائنات کی سیرت کی کتابیں تم نے بھر دی کہ خدیجہ اور محمد کے نکاح کے وقت رسول کے نکاح کا وکیل ابو طالب تھا، یا محمد پہ حکم عدولی کا فتویٰ لگا؟ ورنہ مان کہ میزان علم نبوت میں ابو طالب کو وکیل کرنا اللہ کو وکیل کرنا ہے۔ پڑھ کے بتا دو، چشمے کے بغیر میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ یا رسول پہ فتویٰ، لا الہ الا اللہ۔ میں بابا ہمیشہ سوال کیا کرو موضوع کے مطابق۔ اسی کوٹ عبد المالک میں 4 مجالس مسلسل میں نے پڑھی ہیں تشہد میں علی ولی اللہ پر، اور اس وقت تک بھی اگر کسی کو تسلی نہیں ہوئی تو 12واں آ کے جوتے سے پڑھا لے گا۔ ہاں دلیل سے تم نہیں پڑھنا چاہتے؟
بات بولی تو نہیں؟ یا تو رسول پہ فتویٰ لگے گا، اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حکم عدولی کی، ورنہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کی نسبتیں غالب کی نسبتیں ہیں۔ ابو طالب جو حجت نہیں، امام نہیں، نبی نہیں، رسول نہیں، فقط علی کا ظرف ہے۔ اللہ جعفری الہام ہوا، زبردستی آ گئی آیت ایسے سامنے، ہاں دھکا دیا اس نے میرے سینے کو کہ مجھے چھوڑ کے آگے جا رہا ہے۔ سر اٹھا، دامن پھیلا لو، شرق پر کوٹ عبد المالک، لاہور، شیخو پورے، فیصل آباد تک کے چہرے میرے سامنے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا۔ جھولی پھیلا کر ایک دفعہ نگہبان رسالت کے صدقے میں ذات واجب سے توفیق مانگ لو کہ پروردگارا ہمیں ابو طالب کے فضیلت کی ضربت کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دینا اور ہمیں سمجھ کے ہدایت بھی دینا۔ نہیں پڑھنے آیت لگا ہوں، میزان مصحف میں تولا ہوا فیصلہ ہے ڈنکے کی چوٹ پر۔ آیت ہے سورہ دہر سے۔ کون سا سورہ؟ سورہ دہر، سورہ دہر، سورہ دہر۔ رٹ لیا سب نے؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَلَوْ تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ خبردار ہے میرے نبی، نہ کسی گنہگار کا مشورہ ماننا، نہ کسی کافر کا مشورہ ماننا۔ جی آئے زمانے کے عالم آ کر دیکھیں کہ علی کو دل کی بستی میں بسانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے نتیجہ نہیں نکالا، علی والے پہلے پہنچ گئے۔ لا تطع منہم عاصما او کفورا، نہ کسی گنہگار کا مشورہ مان، نہ کسی کافر کی بات مان۔ 73 فرقے والوں، یہ بھی تم نے دینیات کی کتابوں سے لے کر سیرت کی پہلی کتاب تک لکھ ڈالا کہ 3.5 سال شیب ابی طالب میں تیرا نبی ابو طالب کے مشورے سے رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جلدی پچھلے دوست ناراض تو نہیں ہے بابا؟ اچھا نہیں آؤ توفیق مانگ لیا نا تو پھر سنبھال لو۔ اب میں گرانے لگا ہوں عرش فضیلت کا تیری جھولی میں، سنبھال بھی لینا، برداشت بھی کرنا۔ کس کے مشورے سے رہا؟ ابو طالب کے مشورے سے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے جعفر؟ لا تطع منہم عاصما او کفورا۔ تو ایمان ڈھونڈتا پھرتا ہے بے ایمان؟ آیت کہتی ہے گنہگار کا مشورہ بھی نہیں ماننا، تیرا نبی ابو طالب کا مان رہا ہے اور تو کفر اور ایمان میں ٹامک چوئیاں مار رہا ہے۔ آیت ابو طالب کو معصوم ثابت کر رہی ہے۔ العظمت تھکے تو چھوڑ دوں۔ جو گناہوں سے محفوظ ہو وہی تو معصوم ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کسی گناہگار کا مشورہ نہیں ماننا، اور تیرے نبی نے مانا۔ اللہ آیت تطہیر سے تو سارا مجمع واقف ہے۔ انما یرید اللہ، ہاں دیکھا ساری آپ نے خود آگے پڑھ دی۔ ارادہ ہے اللہ کا، ارادہ رب کا نہیں، خالق کا نہیں، رازق کا نہیں، سمیع و بصیر کا نہیں۔ انما یرید الرب نہیں کہا۔ یا اگر رب کہتا تو ارادہ تابع صفت ہو جاتا۔ نہیں، وہ بتا کہ جب سے میں اللہ ہوں تب سے میں، ہاں تب سے میرا ارادہ ہے کہ رجس کو لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم اہل بیت سے جن سے رجس کو دور رکھا جائے۔ کس کو؟ جن سے رجس کو۔ رجس پر الف لام جعفری جنس کا ہے۔ رجس کو دور رکھا جائے، دور رکھا جائے، دور رکھا جائے۔ آگے بحث نہیں کرنی، آگے تو بحث نہیں کرنی، یہ تحرکم تطہیرہ کی طرف جانا نہیں، میرا یہ موضوع ہی نہیں۔ اب اگر کوئی رجس انہیں چھو جائے تو نقص ان کا نہیں ہوگا۔ ارادہ الوہیت میں داغ لگ جائے گا، اس کے عزم پہ دھبا، اس کی ذات ادھوری،
اور یا شاہ جی جس کے ارادے ناقص ہیں وہ خدا کیسا؟ تو ریڈس ان کے پاس نہیں آ سکتا. سر اٹھا ریڈس. کتنی آیتیں ہیں کہ پھر میرے بات پڑھنے والوں کو کل پڑھنا پڑے گا, وہ میں نہیں پڑھ رہا, صرف ایک آیت سورہ انعام. کون سا سورہ؟ قضاؤ لے کا لاکھ قرآن میں اس میں لیا قضاؤ لے کا یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اللہ فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان پہ رجس ڈال دیتا ہے. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کون ایمان پہ آئے گا کون نہیں آئے گا. جو نہیں آنا ہوتا اسے رجس بنا دیتا ہے. تو جو ایمان نہ لائے آیت کہتی ہے وہ رجس لے یذہب عنکم الرجس, اور 14 کے رجس پاس نہیں آ سکتا. جو ایمان نہ لائے رجس ان کے پاس آ نہیں سکتا. اور تیرا نبی ابو طالب کے اتنا قریب کہ جھولی میں اتر آیا. اللہ سمجھ میں آئی بات؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں 2-4 باتیں, میں اتنی قربانی تمہارے لیے دے دوں گا, میں صاحب نہیں پڑھوں گا, لیکن 2 باتیں مجھے کر لینے دو. ہاں میری طرف دیکھو, رجس پاس نہیں آ سکتا اور ابو طالب کی جھولی میں رہا تیرا نبی. شاہ جی آج تک ہم ایک ام المومنین رضوان اللہ علیہا کا احسان نہیں اتار سکے. ہمارے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں. ہم بڑی حلالی قوم ہیں, ہم کسی کے احسان کو بھلاتے نہیں. وہ احسان کس کا ہے؟ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا, ابو سفیان کی بیٹی ہے. نہیں, میرا وعدہ ہے مجمع سے, اگر تم نے لکھا لوہے دل پہ نقش کیا, اگر یہ شامیانے اور آسمانوں کے حجاب ہٹ کے تمہیں جنت نظر نہ آئے تو علم بانٹنے والے نے غضنفر کو خیرات ہی نہیں بخشی. اب شرط تک لکھ لو, اگر سروں سے گزر گئی تو پھر ہر کوئی اپنے نصیب کا ماتم کرے. ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی. واقعہ ہے آ کر رضا اس وقت کا کہ ابھی ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن آخر باپ بیٹی کا رشتہ ہے, بیٹی سے ملنے آیا. ام المومنین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا, جلدی سے بستر لپیٹنا شروع کر دیا. باپ کے چہرے پہ دانے بھننے لگے. ہیں میلا ہو جاتا بستر, چبا لینی تھی میں نے چادر. دور سے دیکھ کے بستر لپیٹ دیا تو بیٹی ہو کر کہتے کیفا اجلس الرجس علی فراش طاہر, میں پاکیزہ بستر پہ رجس کو کیسے بٹھاؤں؟ صرف سورے میں رجس کو طاہر بستر پہ نہیں, جو 4 دن ہوئے رسول کے گھر میں رہتی ہے وہ تو جانتی ہے کہ محمد کے بستر پہ رجس بیٹھ نہیں سکتا. اور پورے 7 سال تیرا نبی ابو طالب کے ساتھ ایک لحاف میں سویا. زبار بھائی پیروں پڑھنا شرط نہیں ہوتا. کبھی میں نے کسی مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر نہیں پڑھا, کیونکہ ابھی میں نے بہت پڑھنی ہے انشاءاللہ. ہاں اور یہ ضرور نہیں چینچل کی ایک گھڑی اور مورخ کی ساری رات. ہاں تمہارے تصور سے پہلے میں نے ممبر خالی کر دینا ہے, لیکن جنت تمہاری جھولیوں میں ڈال کر. 7 سال ایک بستر پہ. ہاں میں کسی حجرے کا دروازہ بند کر کے پسے دیوار بول رہا ہوں, مٹکے میں منہ ڈالا ہوا ہے میں نے, کسی کے کان میں سرگوشی پھونک رہا ہوں. ممبر کی بات ہے, کوئی مائی کا لال رات پیش کر کے دکھائے. 7 سال بستر ایک, چارپائی ایک, لحاف ایک. اور بھائی میرے موضوع سے الگ ہٹ کے سوال کوئی نہیں, کیوں باقی پھر مجالس کے لیے مجھے جو پیغام پہنچانے وہ پہنچانے دو. ہاں
اچھا ٹھہرو ادھر میری طرف دیکھو. یہ بار بار اگر سوئی یہاں اٹک رہی ہے, میں پھر واپس آتا ہوں 2 منٹ میں. 2 منٹ میں 1000 دلیل تیری جولی میں ڈال سکتا ہوں 2 منٹ میں. میں نے دل میں اس کو بسایا ہے جو ایک رکعت سے دوسری تک قرآن ختم کر لیتا تھا. اسی کا دروازے سے پھینک لیتا. میری طرف دیکھ. اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. اللہ کہتا ہے حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو اذان ملی. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک میری ذمہ داری. کوئی اٹھا کے دیکھ. علی کہتے ہیں انا ذالک الاذان, وہ اذان میں علی ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ وقت نہیں ہے تشریح کا. سورہ توبہ کی آیت ہے. اذن مؤذن بینہم لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ایک مؤذن اذان دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. امام ششم فرماتے ہیں وہ مؤذن امیر المومنین ہے. ہاں چلے تو نہیں گئے. اذان علی, مؤذن علی. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے. علی نے حدیث معرفت بھی نورانیہ میں سلمان بوذر سے خطاب کر کے فرمایا یا سلمان والا جندب الصبر محمد والصلاۃ ولایتی. صبر محمد ہے, صلاۃ میری ولایت ہے. اور خطبے میں خود فرماتے ہیں انا صلاۃ المؤمنین و صیامہم, میں مومن کی نماز ہوں, میں مومن کا روزہ ہوں. تو جب اذان علی, مؤذن علی, صلاۃ علی, روزہ علی, نماز علی, وہ اذان کیا ہوگی جس میں اذان کا ذکر نہ ہو؟ وہ نماز کیا ہوگی جس میں نماز کا ذکر نہ ہو؟ بس ہو گئی تسلی اب. ہاں نہیں ویسے تم 50 اشروں کا ٹھیکہ کرو میرے ساتھ. ہاں ممبر سے کہہ رہا ہوں, عزت ابو طالب کی قسم, 50 اشرے, 500 مجلس. پہلی مجلس والا حرف اگر آخری میں آئے میری زبان کاٹ دینا, اور 50 کے 50 اشروں میں ثابت کرتا رہوں گا کہ نماز میں علی آ سکتا ہے یا نہیں. 7 سال تک ابو طالب نے تیرے نبی کو بات بھول تو نہیں گئی. سنا اور نہیں, لطف یہ ہے جابر پتہ نہیں تم نے پڑھا ہے کتابوں میں یا نہیں, بچپنے میں بظاہر وجہ جو لکھی ہے برادران کی کتابوں میں جو میں نے وجہ پڑھی کہ یہودیوں سے خائف تھا, اس لیے بچپن سے اپنے ساتھ سلایا. بڑے ہو کے علی کو بستر پہ سلاتے تھے, دن کی روشنی میں بستر بناتے تھے, رسول کا کہ ہر کوئی دیکھ لے یہاں سوئے گا. جب رات ہوتی کہتے بیٹے تم اٹھ کے وہاں چلے جاؤ, یا علی تم ادھر آ جاؤ. نہیں ابھی تو بچپنا ہے تیرے نبی کا, یہودیوں سے کیوں بچاتا پھرتا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ یہودیوں کو محمد ابن عبداللہ سے تو کوئی دشمنی نہیں, انہیں تو محمد رسول اللہ سے دشمنی ہے. نہیں آؤ دیکھو, اب مثال کے طور پر میں رات یہاں رہوں, مجھے خطرہ ہو حملہ نہ ہو جائے. ہمیں کیا جی اگر میرے بستر پہ کسی 10 11 12 سال کے بچے کو سلا دیا جائے, یہ مذاق نہیں. میں نہ اس کی قد میری قد کے برابر, نہ اس کی قامت میری قامت کے برابر, نہ جسامت میری جسامت جیسی. اللہ جانے بیٹھے ہو یا کہیں چلے گئے ہو, آؤ ابو طالب سے پوچھو 10 یا 11 12 سال کے بچے کو محمد کا بستر پہ سلاتے ہو. 10 سال بڑا ہے جعفر, 22 برس کا کڑیل جوان, اسے سلا. جعفر سے 10 سال بڑا ہے عقیل, 32 برس کا جوان, اسے سلا. 10 سال طالب بڑا ہے عقیل سے, 42 برس کی ڈھلتی عمر کا بندہ, اسے سلا. یہ ڈھلتی عمر, چلتی جوانی, بھرپور جوانی والوں کو چھوڑ کر بچے کو کیوں سلاتا ہے؟ ابو طالب کہتا ہے ہزیان نہ بک, میں علی کا بھی ابا ہوں, میں جانتا ہوں معصوم کا بستر پہ معصوم سو سکتا ہے. اللہ بس پہنچا دیا میں نے پیغام. بچپن میں خود سلایا 7 سال تک اپنے بستر پہ, اور لفظ آ کر جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے, مجھے عزت حیدر کی قسم
चादर ततहीर की कसम, रिफात वहदत की कसम, तक़द्दुस मजलिस की कसम, तहारत मिंबर की कसम, अगर मैं अपनी तरफ से जुमला बोलूं मेरी ज़बान जहन्नम के कुत्ते चबाएं, अंधा होके मरूं, नबी अपना उम्मती, अली अपना हुबदार, हुसैन अपना मातमी, बारवां अपनी रियाया न समझे। इतनी बड़ी बददुआओं के बाद अगर कोई शक करे, उसके शजरे में शक, उसके लहू में शक, उसके नसब में शक, साफ जाहिर है अगर मैं अपने आप को इतनी बड़ी बददुआओं की शर्त पे ढाल बना रहा हूं तो फिर जो शक करे तो उसके खून और नसब में शक है। लफ्ज़ नजम शाह ये है किताबों के। बचपन में जब सोने का वक्त आता, अबू तालिब कहते बेटा मोहम्मद सोने का वक्त हो गया, कमीज उतार दो। सर से तो नहीं गुजर गया जुमला, कमीज उतार दो। क्यों? क्यों? बचत करता है, सिलाई ना उधर जाए। हाँ, तुमने अबू तालिब को मुफलिस लिखा, मैं भी मानता हूं कि बाकी बनी हाशिम के मुकाबले में बहुत बेमाल था, बाकी बनी हाशिम के मुकाबले में बहुत बेमाल था, लेकिन इस बेमाल ने भी अपने चौथे बेटे के अकीके पर 300 ऊंट, 1000 गाय, 1000 दुम्बा ज़िबा किया। जी समझ आ रही है बात? जी 300 ऊंट, 1000 गाय, 1000 बकरियां, दुम्बा, 2 रिवायतें हैं ये। और बेटा भी पहला नहीं, चौथा बेटा है, यानी दिल में कोई हसरत ही नहीं है। जी पढ़ किताबें। जब ख़ुवैलद से जनाब खदीजा का रिश्ता मांगा तो इस बेमाल ने कहा खबरदार ये ना समझ रहा कि मेरा भतीजा गरीब है, पूछ अपनी बेटी से, जो मेहर चाहिए मैं दूंगा। तो क्या अपने भतीजे के लिए 4 जोड़े जायद नहीं सिलवा सकता था? हाँ, क्यों? मैंने बिरादरान अहले सुन्नत की किताबें देखी, क्यों कमीज क्यों उतराता है? उन्होंने कहा काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहया मिनल अज़रा। हाँ, क्योंकि फिक्रा ये है, जब रसूल को अबू तालिब कहते ना कि कमीज उतार, तो दरमियान में डंडी मार रहा था, अब मैं नहीं मारता, तो अबू तालिब से रसूल कहते या अम्मा हव्विल वजहका, आप मुंह उधर कीजिए, मैं कमीज उतार के लिहाफ में घुस जाऊंगा, फिर आप भी आ जाइएगा। तो रसूल जल्दी जल्दी कमीज उतार देते, नंगे बदन लिहाफ में घुस जाते, अबू तालिब लिहाफ में दाखिल हो जाते, चचा के गले में भतीजे की बाहें, भतीजे के गले में चचा की बाहें, सो जाते। तो अब वजह क्या है? ये मुंह क्यों फेर रहा है? कहते इसलिए कि रसूल काना अहया मिनल अज़रा, गैर शादीशुदा दोशीज़ा से भी ज्यादा बाहया थे रसूल। बल्कि मैं समझता हूं ये लफ्ज भी कम है, लेकिन जब मैं शिया किताबों में देखता हूं भाई क्यों कहता है रसूल मुंह दूसरी तरफ करो, तो उसमें एक फिक्रा जाफरी और है। देखो ये मेरी दयानतदारी नजम मैंने दोनों सुना दिए, हाँ, ताकि अहले सुन्नत भाई उस फिक्रे को मान ले, शिया दोस्त इस फिक्रे पे ही मान ले। तो शिया किताबों में ये मिला कि जब अबू तालिब से कहा जाता मुंह फेर लो, अब अल्लाह जाने गज़नफर जंगल में पड़ रहा है या वीराने में, हवाओं में खो गया है मेरा जुमला, या दिलों पे नाज़िल हुआ है। अगर बैठक पे होते तुम तो बात खोल के करता, साहिबान ने इशारत अगर समझ सकते हैं इशारे तो समझ लें। और जब अबू तालिब जो एक खून है नबी का, रिश्ते में बाप के बराबर है, वो नंगे बदन देखे तो अंधा हो जाए, किसी ने क्या देखा होगा? बस मैं तेरी बसारत से खाइफ हूं कि चचा अगर तुमने मुझे बेलिबास देख लिया नहीं, अब जब अबू तालिब के अंधा होने का खतरा है, कमीज क्यों उतारा जा रहा है? अब मेरी तरफ देख। जी ये चचा भतीजा की फैसल शुदा हिकमत थी, हाँ, कि कपड़े उतार के सो, नंगा बदन मशो अबू तालिब के बदन से, ताकि कल जब उम्मे हबीबा अपने काफिर बाप को एक लम्हे के लिए नबी के बिस्तर पे न बैठने दे तो जमाने के जाहिल समझे जो कुफ्र है वो एक लम्हे नबी के बिस्तर पे बैठ नहीं सकता, जो मसदर ईमान है नंगे बदन। और बस अजीज मुश्ताक नाराज ना होना, बहुत बिठाया मैंने तुम्हें, खत्म, जाने लगा हूं मैं, सर उठाओ। लेकिन पहले एक बात का जवाब दोगे तुम, फिर छोड़ूंगा मिंबर। अली के बदन में किसका लहू है? किसका है? सरकार अबू तालिब का, ठीक है ना, अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इन्हीं का है ना भाई। हर बेटे के बदन में खून बाप का होता है, गोश्त बाप का होता है,
रगों में दौड़ने वाला लहू बाप का होता है। अब कोई जो भी अपने अपने बाप का है वो इस बात से तो इनकार कर नहीं सकता कि अली के बदन में लहू अबू तालिब का, गोश्त अबू तालिब का, और तेरा नबी क्यों कह रहा है या अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्म का जिस्म। यही कह रहा है ना, ऐ अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। गैर मोमिन के लहू को अपना लहू कह रहा है। और रियाशा जी, अगर ये नहीं कहा नबी ने कि मेरा खून तेरा खून, जी अगर कहता मेरा खून तेरा, शरफ अली को मिलता। कहा है तेरा खून मेरा, निगाह मोहम्मदी में इतना अजीम है अबू तालिब का लहू। सरकार की जात पे सलवात तुमने पढ़ दी, कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ है? तो मैंने ये फजाइल की एक सीढ़ी बनाई है छोटी सी। ये जनाब अबू तालिब के जाफरी ज़ाहिरी फजाइल हैं, ज़ाहिरी फजाइल हैं। फिर कभी इस मौजू पे अगर मौका मिला तो थोड़ा बहुत इशारा करूंगा इसके बातनी फजाइल पर। उस वक्त तक ये सोचते रहना, अली बादशाह का फरमान है कि अल वल्दु सिर्रुन लिअबी है, बेटा बाप का राज होता है, जिसके राज का नाम अली हो। वो क्या हो सकता है? सरकार अमीर कायनात इमाम ज़माना, मैंने तेरी जज्बा के बारे में दो फिक्र कहे, अपने नौकर की तरफ से कबूल कर लेना। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين